سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید بلال زہیب، اور آج جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے کربلا، معرکہ حق و باطل۔ معزز ناظرین کرام، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ دریائے فرات بہہ رہا تھا، روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کناروں سے پانی مٹی نوچ نوچ کر اپنے بہاؤ میں شامل کر رہا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ بہاؤ گزرے وہاں زمین کو زرخیزی اور نمی دے جائے۔ فرات بہہ رہا تھا کیونکہ فرات کا بہنا ہی فرات کی زندگی تھا۔ پیاسی زمین کو تر کرنا ہی فرات کی زندگی کا مقصد تھا۔ بنجر زمین کو زرخیز کرنا ہی فرات کی زندگی کا مقصد تھا۔ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانات کو سیراب کرنا ہی فرات کی زندگی کا مقصد تھا۔ لیکن ناظرین کرام، جب میں نے فرات سے پوچھا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے اور تیرا بہاؤ کس جانب ہے، تو بولا کہ میرا بہاؤ اس جانب ہے، میری زندگی کا مقصد اس جانب ہے کہ ایک دن میرے اسی بہاؤ سے بہتے ہوئے پانی سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیراب ہونا ہے۔ ہاں، اسی پانی سے اس اشرف المخلوقات کو، اس اہل بیت کو، ان اصحابہ کرام کو، ان 72 کے رفقا کو سیراب ہونا ہے۔ میرے نزدیک تو زندگی یہ ہے۔ مگر ناظرین کرام، ابھی چونکہ میرے فرات سے سوالات اور جوابات جاری تھے کہ یک یک منظر تبدیل ہوتا ہے۔ منظر تبدیل ہوتا ہے، فرات کے کنارے پہرے لگ جاتے ہیں، یزیدی لشکر وہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ اعلان صادر فرمایا جاتا ہے کہ خانوادہ رسول کو پانی کی ایک بوند سے بھی سیلاب نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ اگر آج انہوں نے پانی پی لیا تو پھر کسی خیمے سے التش التش کی صدائیں بلند نہیں ہوں گی۔ پھر یہاں پر کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی اصحاب، کوئی امام، کوئی رفقا، کوئی بھی جانثار پیاسا نہیں ہوگا اگر ان کو پانی مل گیا، اگر یہ پانی سے سیراب ہو گئے۔ فرات کا بس اتنا کہنا تھا ناظرین کرام، فرات کا بس اتنا کہنا تھا کہ فرات زار و قطار رونے لگا اور اس نے کہا کہ کاش کہ میں وہ منظر نہ دیکھ پاتا۔ ناظرین کرام، میں نے اس سے سوال کیا کہ اے فرات، تو زندہ ہے، تیرا پانی کا بہاؤ اس قدر سست کیوں ہے؟ کہنے لگا کہ 6 ہجری سے قبل تو میں زندہ تھا، لیکن 6 ہجری کے بعد آج میرا پانی بہتا ضرور ہے لیکن میں زندہ نہیں ہوں، میں مردہ ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ فرات تو مردہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے انسان، اے اشرف المخلوقات، کیا تو نے کبھی شفاف پانی میں گندگی کا عکس دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی شفاف پانی میں بہتے خون کی سرخی کو دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ میں نے شفاف پانی میں گندگی کا عکس بھی دیکھا ہے، میں نے اسی شفاف پانی میں بہتے خون کی سرخی کو بھی دیکھا ہے، میں نے اسی کنارے کے ناظرین کرام، میں نے اسی کنارے پر معصوم کانوں کی نچی ہوئی بالیاں بھی دیکھی ہیں، میں نے اسی کنارے پر وہ 2 کٹے ہوئے بازو بھی دیکھے ہیں کہ جو صرف 2 مشکیزیں پانی لینے یہاں پر آئے تھے۔ اور آج جب شفاف پانی اپنی شفافیت میں بہتے خون کی سرخی کو دیکھ لے تو پھر وہ پانی شفاف نہیں رہتا۔ اور جب یزیدی لشکر نے یہ اعلان صادر فرمایا تھا کہ اب یہاں پر خانوادہ رسول کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملے گی، تو فرات نے چیخیں بلند کرنا شروع کر دی تھی، سورج نے روشنی سمیٹ لی تھی، لیکن فرات بہنے پر مجبور رہا۔ فرات اس واقعے کا عینی شاہد ہے کہ جو تاریخ انسانی میں حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ فرات اپنی بے بسی پر نوحہ ہوا ہے کہ اس میں نیل کی طرح شگاف پیدا کیوں نہیں ہو سکا، اور اس عہد کے فرعون کا لشکر اس میں کیوں نہیں سما سکا۔ فرات عینی شاہد ہے۔
معرکہ کربلا کا کہ جہاں ایک جانب تو 72 کا قافلہ ہے اور دوسری جانب یزید کا سلسلہ ہے، جہاں ایک جانب نواسہ رسول حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دوسری جانب شمر ملون ہے، ایک جانب ثانی رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دوسری جانب ابن زیاد ملون ہے، جہاں ایک جانب تو عصمتوں کا نگہباں ہے تو دوسری جانب کانوں کی بالیاں نوچنے والا ہے ذی وقار۔ ہاں، فرات عینی شاہد ہے، فرات عینی شاہد ہے اسی 72 کے قافلے کا کہ جو 28 رجب کو نکلتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد 2 محرم کو کربلا کے میدان کے قریب پہنچتا ہے، وہی کربلا کا میدان کہ جہاں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، وہی کربلا کا میدان کہ جہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وجعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا اور بے شک باطل فنا ہونے کے لیے ہے۔ اسی لیے آج بھی رہتی دنیا تک نام ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور قبر کا نشان نہیں ہے تو یزید ملعون کا۔ ہاں ناظرین کرام، فرات عینی شاہد ہے، فرات عینی شاہد ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، فرات شاہد ہے ان کے صاحبزادان محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، فرات شاہد ہے 6 ماہ کے ننھے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہاں، فرات شاہد ہے شبیہ رسول حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور فرات شاہد ہے اس نوجوان دولہا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرات نے تو یہ منظر بھی دیکھا کہ اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آیا تھا، لیکن مجال نہیں تھی کہ میرے آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لے، ہاتھ باندھے کھڑا تھا، عرض کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کے خیمے یہاں سے ہٹوا دوں، مجھے حکم ملا ہے کہ اس نہر فرات سے آپ پانی کی ایک بوند نہیں لے سکتے، میرے آقا میں مجبور ہوں، میں یہ حکم ماننے پہ مجبور ہوں۔ اس جنت کے نوجوان کے سردار کی عظمت کو دیکھیے کہ جو 72 کا قافلہ لے کر آیا ہے، کہ جس 72 کے قافلے میں نہ کوئی جنگجو ہے، نہ کوئی اسلحے سے مزین ہے، ہاں مگر ہیں تو دین ایمانی کے جذبے سے سرشار ہیں، ہاں ہیں تو نانا کے دین پہ قائم رہنے والے تو ہیں، ہاں ہیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے نانا کے دین کی امت کی پاسبانی کو نگہبانی کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ہاں، اسی 72 کے قافلے میں بچے بھی ہیں، ہاں اسی 72 کے قافلے میں بوڑھے بھی ہیں، ہاں اسی 72 کے قافلے میں نوجوان بھی ہیں، ہاں اسی بوڑھے 72 کے قافلے میں بیویاں بھی ہیں، ہاں اسی 72 کے قافلے میں۔ وہ 72 کا قافلہ جنگ کرنے نہیں آیا تھا، وہ 72 کا قافلہ تو اس غلطی کو سدھارنے آیا تھا کہ جو اس وقت کا فرعون کرنا چاہتا تھا۔ 72 کا قافلہ تو معاہدہ کرنے آیا تھا، 72 کا قافلہ تو مذاکرات کرنے آیا تھا، ان کو اس عمل سے روکنے آیا تھا کہ جو عمل اللہ کے، اس کے نبی کے، قرآن مجید کے اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہاں اسی 72 کے قافلے میں، اور اس 72 کے قافلے کا المیہ دیکھیے کہ جب خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پانی بند ہوتا ہے تو معصوم بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ کر التش التش کی صدائیں لگاتے ہیں۔ وہ صدائیں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو علم ہے اس علم کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں یہ آوازیں پہنچتی ہیں، حضرت امام حسین کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آقا مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے بچوں کی پیاس اب نہیں دیکھی جاتی، میں جا کر بچوں کے لیے کچھ پانی لانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت عباس کے چہرے مبارک کو تھاما اور کہا، چچا عباس، اگر آپ چلے گئے تو یہاں پر سب کی عصمتوں کا نگہبان کون ہوگا؟ حضرت عباس نے کہا کہ میرے آقا مجھے حکم دیجئے، میں جاؤں اور پانی لے کر آؤں۔ آپ کو اجازت ملتی ہے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر فرات کی طرف چلتے ہیں. کہیں سے تیر آتے ہیں، کہیں سے نیزے آتے ہیں، کہیں سے کمانیں آتی ہیں، کہیں سے تلواریں آتی ہیں، مگر حضرت عباس پھر بھی فرات کی جانب رواں دواں ہیں. فرات کے قریب پہنچتے ہیں، گھوڑا پانی میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد مشکیزے کو بھرتے ہیں کہ یکا یک نہ جانے کس نامعلوم سمت سے ایک تیر اس مشکیزے پر آ کر لگتا ہے. عباس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، پانی سارا بہنے لگتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و آہ کی تکلیف میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے الہی، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ میں ان معصوم بچوں کی التش التش کی صدائیں سن کر یہاں پانی لینے آیا تھا، مگر ان ظالموں نے، ان دشمنوں نے مجھے پانی لے جانا نصیب نہ ہونے دیا. فرات عینی شاہد ہے، فرات عینی شاہد ہے ان تمام 72 کے قافلے کے شہیدوں کا، کہ جن کے بعد کہ جب لفظ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میں نے پرکھا تو فرات نے مجھے لفظ حسین کے معنی بتائے. میں نے پوچھا، فرات تیرے نزدیک حسین کے معنی کیا ہیں؟ تو اس نے کہا، دیکھ انسان، ہے سے بنتا ہے حق، سین سے بنتا ہے سلام، یہ سے بنتا ہے یقین، اور نون سے بنتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. یعنی کہ حق جب تیر پر سلام پیش کرے تو یقین ہو جاتا ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب. ہاں ناظرین کرام، فرات گواہ ہے. فرات اس ایک ایک لمحے کا گواہ ہے کہ جس ایک ایک لمحے میں کبھی خیمے ہٹانے کا حکم ہوتا ہے، کبھی حسینی سپاہ پر تیر اندازی کرنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی خیمے جلانے کا حکم ہوتا ہے، کبھی کسی اصحاب کو شہید کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور کبھی شام غریباں آ جاتی ہے، کبھی کربلا کی شاموں میں خون کی سرخی آ جاتی ہے، اور کبھی وہ رفقا کہ جو 72 کے قافلے کی صورت میں تھے تو آخر میں صرف پاک دامن بیویاں رہ جاتی ہیں. فرات گواہ ہے کربلا کا، فرات گواہ ہے معرکہ حق و باطل کا، کیونکہ یہ تاریخ انسانی بھی شاہد ہے کہ جب جب معرکہ حق و باطل کے درمیان ہوا ہے تو ہمیشہ جیت حق کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک جیت بھی صرف حق کی ہوتی رہے گی. سلطان کربلا کو